بعض لوگ تو ایسے منہ بگاڑے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے ان کا چھٹا جہاز ڈوبا ہے. ارے بھائی کوئی آرام سے پیار سے بات کر لو. لوگ پہلے ہی مہنگائی کے مارے ہوئے ہیں, لوگ پہلے ہی گھریلو الجھنوں سے پریشان ہیں. یہ ہر جگہ الجھن رہے گی کیا؟ اور علی والوں کا تو انداز ہی کچھ اور ہے. اس پریشان ماحول میں توجہ چاہوں گا, آپ سے کچھ کہنا جا رہا ہوں. اس پریشان ماحول میں اگر کوئی نکال سکتا ہے نا ماحول کو پریشانی سے, تو وہ مشکل کشا کے چاہنے والے ہیں. اس پریشان ماحول کو, اس پریشانیوں میں گھرے ہوئے ماحول کو اگر ہمیں کوئی رستہ دے سکتا ہے تو وہ وہی دے سکتا ہے جو مشکل کشا کے ماننے والا. کیسے رستہ دینا ہے, کیا کریں ہم. عزیزان گرامی, ہمیں اپنا اخلاق, اپنا انداز, ہمارا رویہ, ہمارا طریقہ وہ بہتر کرنا ہوگا. جتنی اچھی شیعت ہے نا اتنا ہی اچھا شیعہ ہو. تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ شیعت اسلام کی بہترین تصویر کو کہا جاتا ہے, اسلام کی بہترین تفسیر کو کہا جاتا ہے. اب اس کے جو حامل ہیں, اس کے جو لے کے چلنے والے ہیں, ان کو اس کے مطابق ہونا چاہیے. جی 3 باتیں تو میں بہت ساری کر سکتا ہوں, مگر 3 نصیحتیں کر دوں جوانوں کو. سنو گے میرے بچوں میری بات کو, اور سننے کے بعد کوشش کرو گے کہ عمل کرو. 3 نصیحتیں صرف میں آپ سے کر رہا ہوں. سب سے پہلی نصیحت, ذرا سنبھل کے سنیے گا, ذرا سنبھل کے بیٹھیے گا, ذرا دل و جگر تھام کے سنیے گا. سب سے پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ پیسے کی لالچ نہ کرو. بعض چہرے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا, ہم تو مولانا کو سننے آئے تھے, یہ تو ہمیں پریشان کر رہے ہیں. علی مولا, علی مولا کا چاہنے والا پیسے کا پجاری نہیں ہوتا. پیسے کو اگنور کر کے دکھاؤ, پیسے کو اگنور کر کے دکھاؤ. حرام پیسے کو اگنور کرنے کی بات نہیں کر رہا, اسے تو ویسے ہی لات مارنی ہے. بھائی کا مال, بہن کا مال, رشوت کے پیسے. جی کوئی عدالت میں کام کرتا ہے, تمہاری فائل اوپر لے آؤں گا, ذرا 5000 روپے دے دو. اب اس بیچارے کو 5000 روپے دے رہا ہے وہ مجبور میں, تاکہ اس کی فائل اوپر آ جائے. ابھی 5000 روپے کی تم اپنے بچے کو گھر میں فیڈر بھر کے دودھ پلاؤ گے, بچے کو حرام پلا رہے ہو. مجھے معاف کرنا بھائی میرے جوانوں, آج کل ہر تیسرا بندہ, میں احتیاط سے بول رہا ہوں ورنہ ہر دوسرا بندہ کہتا ہے مجھے سرکاری نوکری دلوا دیں. بھائی سرکاری نوکری کیوں کرنی ہے؟ وہ پہلے سے ہی سوچے ہوئے مجھے حرام کھانا ہے. سرکاری نوکری کیوں بھائی, کاروبار کیوں نہیں کرتے, پرائیویٹ نوکری کیوں نہیں کرتے؟ اور ویسے بھی علی والا تو نوکری کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا. یا افسر بنو یا کاروبار کرو, یا 21ویں گریڈ کے لگو افسر, 17ویں گریڈ سے شروع ہو اور 22ویں گریڈ پہ جا کے تمہاری نوکری مکمل ہو. یا تو افسر بنو, افسر نہیں بن سکتے ہو تو پھر نوکری کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے, سرداری کے لیے پیدا ہوئے. تھوڑی گردن ہلا دو بھائی, ہم سرداری کے لیے پیدا ہوئے ہیں, ہم نوکری کے لیے پیدا نہیں ہوئے. یا تو سرداری کریں اپنے آفس میں, اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بن کر بیٹھے, اور یا پھر کاروبار کریں. 50,000 روپے سے کاروبار شروع کر سکتا ہے بندہ. اور مولا علی کی سیدہ کی مجلس میں بیٹھ کر نیت تو کرو, اگر 1 سال میں تم خمس نکالنے والے نہ بن جاؤ تو میری ضمانت, یعنی اپنا خرچہ نکال کر بچیں گے تب خمس دو گے. نیت تو کریں. میں ان بچوں جوانوں سے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں جو جوان بیٹھے ہوئے نا,
اپنے ابا کو تنگ نہیں کرو, علاقے کے کسی معتبر کو تنگ نہیں کرو. کیوں جا رہے ہو بار بار بھیک مانگنے نوکری کی؟ بھائی کوئی ناراض نہ ہو, میں جھوٹے سیاستدانوں کی دکانیں بند کر رہا ہوں. جو سچا سیاستدان ہوتا ہے نا, وہ لالچ دے کے ووٹ نہیں مانگتا, بلکہ وہ اتنا خدمت گزار ہوتا ہے معاشرے کا کہ معاشرہ کہتا ہے اسی کا تو حق ہے کہ اسے ہم ووٹ ڈالیں. میں اتنی نوکریاں دے دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, اور پھر بعد میں اس کو مل جائے تو غنیمت. حلف اٹھا لیا ہے, اسمبلی میں چلے گئے, اب تو یہ ملیں گے ہی نہیں. تو پہلی بات آپ نے مجھ سے لے لی آپ نے کہ کاروبار کرو, کاروبار کی طرف جاؤ. میں خود بھی سندھی ہوں, ऐं सिंधियुनि सां मूंखे प्यार बि घणो आहे. हिन जे करे त सिंधियुनि जी तहज़ीब में मौलाइयत ऐं मौला अली जी मोहब्बत आहे. ऐं अली वारो जेको हूंदो आहे उहो नौकर न हूंदो आहे, सरदार हूंदो आहे. सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद. لہذا کاروبار کی طرف جائیں. بی بی کی مجلس میں بیٹھ کر دعا دے رہا ہوں جو یہ نیت کر رہا ہے اس کے لیے. اور جو کاروباری لوگ ہیں, ہمارے میمن برادری, ہماری شیخ برادری, یہ ہمارے ہندو برادری, ان سے سیکھ لو بھائی کام, ان سے سیکھ لو کہ کاروبار کیسے کرتے ہیں. پہلی نصیحت ہو گئی, پیسے کو اگنور کرو, پیسے کی لالچ نہیں کرو, پیسے سے دوستی نہیں کرو. میں آپ کو زیادہ نہیں کہہ سکتا کچھ چیزیں, ممبر پر ہوں, مائک پر ہوں, مگر میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جتنا پیسے کو لات ماریں گے اتنا ہی لاتوں سے جڑے گا. جتنا اس کو نظر انداز کریں گے اتنا چپٹے گا. پیسہ بڑھتا چلا جائے گا جتنا اس کو آپ دور ہٹائیں گے. ہم نے بہت سارے تجربے کیے ہیں. ایک میری بات پہ ایک تجربہ کرنے میں کیا ہے, مولانا پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے تھے. تو تجربہ کر لیجئے, ہو سکتا ہے میری بات صحیح نکل آئے. آپ نے 85 باتوں پہ تجربے کیے ہیں. پہلی نصیحت ہو گئی. دوسری نصیحت آپ سے کرنے جا رہا ہوں, ذرا سنبھل کے سنیے گا, ہے یہ کام بھی مشکل. اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ کسی پیسے والے, کسی حیثیت والے, کسی کرسی والے, کسی بڑے زمیندار سے اس بنیاد پہ نہ دبنا کہ وہ پیسے والا ہے. تیسری نصیحت بھی کروں, بسم اللہ ذرا سوچ کے بولیے, اب ایک پریشانی والی ہے. تیسری نصیحت پریشانی والی ہے. یہ دونوں چیزیں آسان ہو جائیں گی, تسلی دیجئے, یہ دونوں چیزیں آسان ہو جائیں گی جو پہلے آپ کو بتائیں. پیسے کو اگنور کرنا اور پیسے کی بنیاد پر کسی کا احترام نہ کرنا, یہ دونوں چیزیں آسان ہو جائیں گی اگر تیسری چیز پر عمل ہو جائے. اور وہ کیا چیز ہے, توجہ چاہوں گا. میری بی بی زہرا فرماتی ہیں, سیدہ فرماتے ہیں, بی بی مجھ سے آپ سے راضی ہوں, وقت بہت تنگ ہو گیا ہے, بس اس پیغام کو لے لیجئے. بی بی کی رضایت کے لیے تقریر ہو رہی ہے, بی بی کو خوش کرنے کے لیے آپ آئے ہوئے ہیں. ہم سب سیدہ کے دربار میں بیٹھے ہیں. جی, تیسری نصیحت, من اسعدا. پہلے حدیث سن لیجئے, سر بی بی کی حدیث سنا رہا ہوں, بی بی کا فرمان سنا رہا ہوں. من اسعدا الاللہ خالصا عبادتہ احبط اللہ الیہ افضل مصلحتہ. سیدہ زہرا کا فرمان, بی بی فاطمہ کا فرمان. فرماتی ہیں جو مخلص ہو کر زندگی گزارتا ہے, جو مخلص ہو کر زندگی گزارتا ہے, پھر اللہ اس کی زبان پر حکمتوں کو جاری کرتا ہے. تیسری نصیحت میری یہ ہے کہ اپنے کاموں میں خلوص کو بڑھایا جائے. کسی کو دکھانے کے لیے مجلس نہیں کر رہے, کسی کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے, کسی کو دکھانے کے لیے روزہ نہیں رکھا ہم نے. یہ ماتم میں اچھل کے اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی دیکھ لے. یہ علم میں گھر پہ اس لیے نہیں لگا رہا ہوں کہ میری کہیں تعریف ہو, کہیں مجھے فائدہ ہو جائے.
بلکہ یہ ساری عبادتیں للہ، یہ ساری عبادتیں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں۔ جب میں اپنے سارے کام اللہ کے حوالے کر دوں گا تو پھر اللہ کریم ہے، پھر ہمارے سارے کاموں میں رونق آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ نے تعریف کی، آپ کا شکریہ، آپ نے تعریف کی بھائی آپ فلاں حسینی، آپ نے بھائی فلاں بڑا اچھا کام کیا، بھائی آپ کی مہربانی، آپ نے تعریف کی، مگر میں نے اس لیے نہیں کیا، میں نے تو اللہ کے لیے کیا ہے۔ اگر بولوں بھی نہیں تو اپنے آپ کو سمجھاؤں، اندر اندر اپنے ذہن میں لے کر آؤں کہ میں اس وجہ سے نہیں کر رہا تھا، میں تو اس لیے کر رہا تھا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جو مخلص ہوتے ہیں نا، جو خلوص والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی کی برکتیں کچھ اور ہیں۔ میرے بچوں جوانوں، سیدہ ہمیں مخلص دیکھنا چاہتی، مخلص ہو جائے، وہ گھرانہ تو مخلص ہے۔ اہل بیت کو اللہ نے قرآن میں مخلص کہا ہے، الا المخلصین۔ شیطان مخلصوں کو بہکا دیتا ہے، مخلصوں کو نہیں بہکاتا۔ مخلص اور ہے، مخلص اور ہے۔ مخلص وہ ہے جو اپنے آپ کو خالص کرے، مخلص وہ ہے جسے اللہ خالص کرے۔ اللہ نے اہل بیت کو خالص کر کے بنایا، ان کے وجود میں سوائے للہیت کے کچھ اور نہیں، خلوص، سچائی۔